اس نئے وضاحتی جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک انتہائی دلچسپ موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بین الاقوامی سیاست میں بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، لیکن جب ہم گراؤنڈ ریالٹی یعنی زمینی حقائق دیکھتے ہیں تو کہانی بالکل ہی مختلف ہوتی ہے۔ تو بیانات اور حقیقت کے درمیان یہ جو اتنا بڑا فرق ہے نا، آج ہم اسی کو ڈی کوڈ کریں گے۔ آج ہم کن چیزوں کا جائزہ لیں گے؟ سب سے پہلے پاکستان کا موجودہ سیاسی جمود، پھر بحر روم میں فلوٹیلا کو روکے جانے کا واقعہ، اس کے بعد امریکہ کے الٹیمیٹمز اور ایران کی حقیقت، پھر ہم دیکھیں گے کہ اس سب کا عالمی معیشت پر کیا اثر پڑ رہا ہے، اور آخر میں AI یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے لڑی جانے والی پروپیگنڈا جنگ۔ تو چلیے سیدھا مدعے پر آتے ہیں۔ شروعات کرتے ہیں اپنے پہلے حصے سے، پاکستان میں سیاسی جمود۔ دیکھیں، ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا ہمیشہ سے یہ دعویٰ رہا ہے کہ وہ لاکھوں لوگوں کو سڑکوں پر لا سکتے ہیں، لیکن اگر ہم 8 مئی کو صوابی سے شروع ہونے والے لانگ مارچ کی حالیہ صورتحال دیکھیں تو وہ کافی خاموش اور مختلف نظر آتی ہے۔ مہنگائی اور معاشی مسائل اپنی جگہ، لیکن سڑکوں پر وہ عوامی مزاحمت اور جوش و خروش نظر نہیں آ رہا جس کی توقع کی جا رہی تھی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ خود پارٹی کے اندر بھی اس بات پر مایوسی پائی جاتی ہے کہ قیادت کی طرف سے کوئی ٹھوس عملی اقدام نہیں لیا جا رہا، اور دوسری طرف ایسا لگتا ہے کہ ریاستی ادارے اس وقت کافی مستحکم پوزیشن میں ہیں۔ اب اسی سیاسی صورتحال کے بیچ ایک تصویر سامنے آتی ہے، اور یہ کوئی عام تصویر نہیں ہے۔ یہ ایک بالکل اصل، بغیر کسی ایڈیٹنگ کے وائرل ہونے والی تصویر ہے، جس میں موجودہ عسکری قیادت کو سابق وزیر اعظم عمران خان کو سلیوٹ کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ اب یہ تصویر اتنی اہم کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ایک دم سے طاقت کے موجودہ توازن کے بارے میں کئی سوالات کھڑے کر دیتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ بھائی، سرکاری فرائض اور سیاسی حقیقتوں کے درمیان جو تعلق ہے نا، وہ کتنا گہرا اور پیچیدہ ہو سکتا ہے۔ چلیں اب تھوڑا رخ تبدیل کرتے ہیں اور آتے ہیں اپنے دوسرے حصے کی طرف، فلوٹیلا کو روکے جانے کا واقعہ۔ ذرا اس نمبر کو دیکھیے، 58۔ یہ کوئی چھوٹا نمبر نہیں ہے۔ دراصل یہ گلوبل سموتھ فلوٹیلا کے بحری جہازوں اور کشتیوں کی ٹوٹل تعداد ہے۔ یہ کوئی معمولی مہم نہیں تھی، بلکہ اس میں دنیا بھر سے انسانی حقوق کے کارکنان اور امدادی ٹیمیں بڑے پیمانے پر امدادی سامان لے کر غزہ کی طرف جا رہی تھیں۔ اب ذرا ان کے سفر کی ٹائم لائن دیکھیں۔ یہ جہاز اسپین سے نکلتے ہیں اور بحیرہ روم میں داخل ہوتے ہیں، لیکن یہاں جو سب سے حیران کن بات ہے وہ یہ کہ اسرائیلی فورسز نے انہیں بین الاقوامی پانیوں میں گھیرے میں لیا، اور یہ وہ علاقہ ہے جو قانونی طور پر کسی ملک کی ملکیت نہیں ہوتا۔ رپورٹس کے مطابق 7 کشتیوں کو قبضے میں لیا گیا اور 11 جہازوں کا رابطہ پوری طرح کٹ گیا۔ یہ واقعہ ہمیں صاف دکھاتا ہے کہ جب بات جیو پولیٹیکل طاقت کی آتی ہے تو بعض اوقات بین الاقوامی قوانین بھی بظاہر بے بس نظر آتے ہیں۔ اور طاقت کے اسی کھیل کو سمجھتے ہوئے ہم بڑھتے ہیں تیسرے حصے کی جانب، امریکی الٹیمیٹم بمقابلہ ایرانی حقیقت۔ یہاں آپ کو سیاسی بیان بازی اور اصل زمینی حقائق کا سب سے بڑا تضاد دیکھنے کو ملے گا۔ ایک طرف سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑی پراعتماد پیشنگوئی کی تھی کہ سخت ناکہ بندی کی وجہ سے صرف 3 دن میں، جی ہاں صرف 3 دن میں، ایران کی تیل کی پائپ لائنیں پھٹ جائیں گی اور پورا نظام بیٹھ جائے گا۔ لیکن دوسری طرف کیا ہوا؟ ایرانی عہدیدار کالیباف نے اس الٹیمیٹم کا سیدھا سا جواب دیا کہ بھائی 3 دن تو گزر چکے ہیں، کوئی دھماکہ نہیں ہوا، اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ وہ اس صورتحال کو 30 دن تک بھی بآسانی برداشت کر سکتے ہیں۔ مطلب جو فوری تباہی کی امیدیں لگائی گئی تھیں، تہران نے انہیں زمینی حقائق کے ساتھ بالکل ہی مسترد کر دیا۔ اور یہ صرف زبانی دعوے نہیں ہیں، ہمارے پاس اس کا ٹھوس ڈیٹا موجود ہے۔ ذرا اس نمبر پر غور کریں، 35.5 لاکھ۔ اتنی سخت ترین بحری ناکہ بندی کے باوجود ایران روزانہ 3.5 ملین بیرل تیل نکال رہا ہے۔ یہ ڈیٹا بالکل صاف بتا رہا ہے کہ اس شدید بین الاقوامی دباؤ کے باوجود ان کا پیداواری عمل رکا نہیں ہے، ان کا معاشی پہیہ چل رہا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور آ رہا ہوگا کہ اچھا، اگر برآمد نہیں ہو رہا تو اتنا سارا تیل آخر جا کہاں رہا ہے؟ تو اس کا جواب ہے یہ نمبر 4 سے 6۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ ایران کے پاس اتنے بڑے بحری آئل ٹینکرز موجود ہیں کہ وہ اس ساری پیداوار کو 4 سے 6 ہفتوں تک سمندر میں ہی اپنے ٹینکرز پر سٹور کر سکتے ہیں، اور اگر وہ پیداوار کی رفتار تھوڑی کم کر دے نا تو یہ ٹائم فریم کئی مہینوں تک جا سکتا ہے۔ یہ ایک اور ثبوت ہے کہ امریکہ کا وہ فوری تباہی والا دعویٰ حقیقت سے کوسوں دور تھا۔
اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس ساری صورتحال نے خود امریکہ کے اندر ایک بڑی سیاسی بحث چھیڑ دی ہے۔ امریکی کانگریس میں وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت سے جب اس بارے میں پوچھا گیا تو انہیں سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑا۔ ارکان کانگریس نے سیدھا سوال پوچھا کہ دیکھیے، اگر پچھلے سال آپ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ایران کی ایٹمی صلاحیت مکمل طور پر تباہ کر دی گئی ہے، تو اب آپ کو دوبارہ نئے حملے کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جب آپ کے پرانے دعوے آج کی حقیقت سے میل نہیں کھاتے تو خود آپ کے اپنے گھر میں کتنی مشکل کھڑی ہو جاتی ہے۔ اب آتے ہیں اس کے ایک اور پہلو کی طرف، یعنی چوتھا حصہ، عالمی معاشی اثرات۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ جب بھی ایسی جیو پولیٹیکل کشیدگی ہوتی ہے تو اثر صرف 2 ملکوں تک محدود نہیں رہتا۔ اب آپ اسی صورتحال کو دیکھ لیں، اس کی معاشی قیمت امریکہ کے اپنے اتحادی چکا رہے ہیں۔ ذرا اس لسٹ پر نظر ڈالیں۔ جرمنی، جو یورپ کی سب سے بڑی معیشت مانا جاتا ہے، اس کی گروتھ آدھی رہ گئی ہے۔ برطانیہ میں سمندری تجارتی راستوں میں تاخیر کی وجہ سے اگلے 2 ہفتوں میں سپر مارکیٹوں میں چیزوں کی قلت ہونے کا خدشہ ہے۔ اور اگر جنوبی یورپ کی بات کریں، جیسے اٹلی اور اسپین، تو وہاں سیاحت اور صنعت کو زبردست دھچکا لگا ہے۔ یعنی تنازع کہیں اور چل رہا ہے، لیکن اس کی آگ ان ملکوں تک بھی پہنچ رہی ہے جن کا اس سب سے براہ راست کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اور اب ہم آتے ہیں اپنے آخری اور شاید سب سے دلچسپ حصے کی طرف، AI پروپیگنڈا جنگ۔ دیکھیں، آج کل جنگیں صرف سرحدوں پر یا سمندروں میں نہیں لڑی جاتی، بلکہ ایک بالکل نیا میدان جنگ کھل چکا ہے، ڈیجیٹل دنیا۔ اور یہاں ایران کی جو نئی نسل ہے، جسے ہم جنریشن زی کہتے ہیں، وہ کمال کی حکمت عملی استعمال کر رہی ہیں۔ انہوں نے کیا کیا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور لیگو کھلونوں کا استعمال کر کے ایسی اینیمیٹڈ ویڈیوز بنانا شروع کر دی جو امریکی بیانیے کا مذاق اڑاتی ہیں۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ ویڈیوز راتوں رات وائرل ہوئیں اور انہیں لاکھوں کروڑوں لوگوں نے دیکھا۔ حتیٰ کہ الجزیرہ اور کئی مغربی میڈیا ہاؤسز کو بھی یہ ماننا پڑا کہ اس جدید پروپیگنڈا اور انفارمیشن وارفیئر میں اس ڈیجیٹل حکمت عملی نے روایتی طریقوں کو مات دے دی ہے، جو ہمیں اس وضاحتی جائزے کے سب سے اہم سوال کی طرف لے آتا ہے۔ ذرا سوچیں، جب جنگ کا انداز بھاری بھرکم بحری ناکہ بندیوں سے بدل کر ایک وائرل AI ویڈیو تک آ گیا ہے، تو آج کے اس جدید جیو پولیٹیکل دور میں بیانیے کا اصل کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ کیا مستقبل کی طاقت کا فیصلہ توپوں اور ٹینکوں سے ہوگا یا پھر ڈیجیٹل دنیا میں وائرل ہونے والے مواد سے؟ اس جائزے سے ہم نے جو حقائق دیکھے، اس کے بعد یہ وہ سوال ہے جس پر ہمیں ضرور سوچنا چاہیے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ خیر، آج کے اس معلوماتی سفر میں ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلے جائزے میں۔